وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ جولائی کی ابتدا آج 14 جولائی 2020 کو شیراوالا ہاؤس اسلام آباد سے محمد اجمل قادری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اور اپنی جماعت شیراوالا سے بالخصوص مخاطب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو تضادات اور فسادات ہیں، جیسے کرونا وائرس کی وبا ایک عالمگیر ابتلا کی شکل میں ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کا سب سے بڑا سبب رجوع الی اللہ کی کمی ہے، حق تعالی جل جلالہ سے فریاد کرنے کی کمی ہے۔ زیادہ رونے سے اور کثرت استغفار سے انشاءاللہ پوری دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی اور مساجد اللہ میں حاضری کی توفیق زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور تینوں حرمین شریفین، تینوں حرمین یعنی مسجد اقصی مبارکہ بیت المقدس میں، مکہ المکرمہ میں اور مسجد النبوی شریف میں مسلمانان عالم کو زیادہ کثرت سے حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ حج بیت اللہ میں لوگ جوق در جوق پہنچ سکیں گے۔ یہ بہت بڑی زنا کی فراوانی اور حلال اور حرام کو ملانے کا سب سے بڑا جرم اور سزا کے طور پر اللہ نے اپنے گھروں کے دروازے مخلوق خدا پہ بند کر دی۔ ابلیس یا شیطان اس کا نام نہیں، وہ ایک جن تھا جو کثرت سے عبادت رب کرتا تھا، لیکن تکبر اور نخوت نے اس کو مار دیا۔ وہ لوگوں کو صرف گمراہی پر آمادہ نہیں کرتا تھا، اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا تھا اور نیک سمجھتا تھا یہ جو بات سامنے لائی جا رہی ہے یہ نیکی ہے، اور حنفیت نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان بھی حنفی اکثریت کے لوگوں کا ملک ہے، اور حنفیت کا اصل وطن سمرقند و بخارا اور ترکستان اور یہ تمام علاقے۔ مجھے خوشی ہے کہ برادر اسلامی ملک ترکی کے سربراہ جناب طیب اردگان نے اس خوبصورت جگہ کو جو پہلے عظیم الشان تبلیغ اسلام کا مرکز آیا صوفیہ تھی، جس کو بعد میں جناب مصطفیٰ عطا ترک کے ذہن کے لوگوں نے ایک عجائب گھر بنا دیا تھا، اس میوزیم کو دوبارہ سے انہوں نے مسجد بنا کر بیت المقدس کی واپسی کا ایک سفر شروع کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی روح دوبارہ سے اسی انداز سے کام کر رہی ہے اور کام لے رہی ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز عربوں نے بیت المقدس کھو دیا تھا، اور حنفی اجمی آگے بڑھیں گے اور بیت المقدس کو واپس لے کر یہودیت کو اس کے اصل مقام تک محدود کر دیں گے۔ بیت المقدس اور اسرائیل کا علاقہ یہ یہودیوں کا نہیں
مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ اردن کی جگہ ہے، اور انشاءاللہ بیت المقدس کی واپسی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ کرونا وائرس کا دور، اب پوری دنیا میں مسلمان آن لائن تربیت میں، علماء آن لائن دروس القرآن میں بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ انٹرنیٹ کے معاملات کو علماء اور مساجد اور دینی مدارس کے طلباء اس میں رسوخ حاصل کریں گے، اور مرکز اہل حق شیرہ والے سے پوری دنیا میں قرآن کے نفاذ کا عملی نظام شروع ہوگا، اور وہ مسلمان جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، بلاد یورپ میں رہ رہے ہیں، وہ بھی شریعت مطہرہ کو اپنا انداز بنائیں گے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں دین غالب ہو کے رہے گا۔ لائی جا رہی یہ نیکی ہے، اور بدکار اپنی بدی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ تو بہرحال میرے محترم صاحبوں، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے، تاکہ آنے والے عید قربان کے بعد محرم صفر کے مبارک مہینوں میں پوری دنیا سے اللہ کی ناراضگی کے آثار دور ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت چہار سو برسنے لگے، اور حق اور باطل میں امتیاز ہو، لوگ شریعت مطہرہ کو پکڑیں، اور امام عالی مقام، امام آخر الزمان سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کو پوری دنیا میں رونق انسانی کا باعث اللہ بنا دے، اور حق حقدار کو ملے، اور باطل کو اللہ نیست و نابود فرمائے، تاکہ پوری امت مسلمہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زیارت اور تشریف آوری کے لیے تیاری